محترم سامعین کرام، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ابھی ہم نے قربانیاں پیش کی ہیں اور اقرار کیا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری نمازیں اور ہماری قربانیاں اور دیگر اعمال، ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے۔ اب ہمیں اس اقرار کے اوپر باقی رہنا ہے کہ ایمان اور اسلام ہماری زندگی پر لاگو کس طرح ہو کہ ہم مسلمان کہیں جائیں، صحیح معنی میں مسلمان سمجھے جائیں۔ جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے اس کے اندر بھی مسلمانوں کے صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ صرف نام کے مومن اور نام کے مسلم سے کچھ فائدہ نہیں، جو مومن ہوگا وہ مسلم ہوگا اور جو مسلم ہوگا وہ مومن بھی ہوگا۔ تو مومن اور مسلم ہونے کے ناطے جو تقاضے، جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، اگر ہم ان تقاضوں اور ذمہ داریوں کے اوپر پورا اتریں تو سمجھو کہ ہم مومن بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور کیوں کر نازل ہوئی۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابیات میں سے ہیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمام عورتوں کی طرف سے، تمام خواتین کی طرف سے قاصد بن کر آئی ہوں اور یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے مردوں کا ذکر تو فرمایا، جا بجا قرآن کریم کی آیتوں کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، گرچہ ایمان والوں کے ماتحت ہم بھی، عورتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں، لیکن جس طرح مردوں کا ذکر اللہ نے خاص طور پر فرمایا، اس طرح ہم عورتوں کا ذکر قرآن کریم میں کہیں نہیں فرمایا۔ یہ سوال لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی حضرت اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جو آیت میں نے پڑھی اس کے بعد اللہ نے اس آیت کو اتاری، اور اس آیت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ اس آیت کے اندر جہاں مومن مرد کا ذکر ہے وہاں مومن عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ اس آیت کے اندر جہاں مسلم مردوں کا ذکر ہے وہاں مسلم عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، بندگی کرنے والے مرد کا بھی ذکر ہے تو بندگی کرنے والی عورتوں کا بھی ذکر ہے، سچ بولنے والے مرد کا بھی ذکر ہے تو سچ بولنے والی عورتوں کا بھی ذکر ہے، صبر کرنے والے مرد کا ذکر بھی ہے تو صبر کرنے والی عورتوں کا بھی ذکر ہے۔
اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا مرد کا بھی ذکر ہے تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ والذاکرین والذاکرات۔ اس کے بعد آیت کا آخری جز جو ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ مسلم اور مومن کے جتنے صفات اس آیت کے اندر ذکر کیے گئے، مومن ہونا، مسلم ہونا، بندگی کرنے والے ہونا، سچ بولنے والے ہونا، صبر کرنے والے ہونا مصیبت کے وقت، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہونا، ان تمام صفات سے جو مومن مومنہ، جو مسلم اور مسلمہ متصف ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسوں کے لیے وعدہ فرمایا۔ کیا وعدہ فرمایا؟ اعد اللہ لہم مغفرہ، ان کی مغفرت کا وعدہ فرمایا کہ اللہ پاک ان کے مغفرت فرما دیں گے۔ وَأَجْرًا عَظِيمًا، یعنی بہت بڑا اجر عظیم جسے کہا گیا، اللہ نے اجر عظیم کا بھی وعدہ فرما رکھا ہے۔ اجر عظیم بے شمار نیکیوں کو کہا جاتا ہے۔ اجر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کا جو بدلہ ہوتا ہے اسے اجر عظیم کہا جاتا ہے۔ تو مغفرت اور اجر عظیم کا اللہ نے ایسوں کے لیے وعدہ فرمایا۔ اور آگے آئیے، بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا نے جہاں یہ سوال کیا، دوسرے اور بھی بہت سارے سوالات کیے۔ کیا سوال تھے؟ ان میں ایک سوال یہ تھا کہ مرد حضرات تو جہاد کے اندر بھی شرکت کرتے ہیں، دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے کاموں کو، کازوں کو آگے بڑھانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مجاہدے کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لیکن ہم عورتیں کھلے عام تبلیغ بھی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح مرد حضرات جنازے کی نماز میں بھی شرکت کرتے ہیں کہ کوئی جنازہ آیا تو مرد حضرات ہی جا کر جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، ہم عورتیں اس کے اندر شرکت نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ مسجد کے اندر 5 وقتہ جو نماز ہیں، یہ بھی سوال حضرت اسماء نے کیا کہ مرد حضرات بڑی آسانی کے ساتھ 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر جماعت میں شریک ہو کر ادا کرتے ہیں، ہم جو ہے جماعت کی نماز مسجد کے اندر جا کر ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح فرمایا کہ کوئی بیمار ہو جائے تو ببانگ دہل مرد حضرات پوری آزادی کے ساتھ کسی کی بھی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم عورتیں عام طور پر ان کی مریضوں کی عیادت بھی نہیں کر سکتے، ہمارے لیے کچھ قوانین ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ اسی طرح فرمایا مرد حضرات حج پر حج کرتے ہیں، لیکن ہمیں حج نصیب ہونا تو بہت مشکل ہوتا ہے، تو یہ سارے کے سارے اعمال مرد حضرات کرتے ہیں، لیکن ہم عورتیں گھروں کے اندر گھری رہتی ہیں، ان کے مرد حضرات کے جو مال دولت ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرتی رہتی ہیں، ان کے گھر کی دیکھ بھالی کرتے ہیں، گھر کے اندرونی کاز کو انجام دیتے ہیں، اسی طرح ان کے بال بچوں کی نگہبانی ان کی پرورش کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اب سوال دیکھیے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا کتنا اونچا سوال ہے، ایسا سوال کہ جس کی تعریف ساری کائنات کے سردار نے بھی فرمائی۔ اس کے بعد پوچھتی ہیں کہ مرد حضرات جو یہ کام کرتے ہیں، کیا ہم عورتیں ان مرد حضرات کے کام کا ثواب میں شریک ہو سکتی ہیں، یا ان کا ثواب صرف انہی کو ملے گا؟ کیا ہمیں بھی یہ ثواب ملے گا؟ مرد حضرات کے ان کاموں کے اجر کے اندر ہمارا بھی شمار ہوگا یا نہیں؟ کتنا اونچا سوال ہے، اس کی گہرائی اور گہرائی کو دیکھیں گے تو عام آدمی یہ سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سوال حضرت اسماء کا سن لیا۔ سن لینے کے بعد
صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے دین کی فکر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے، کسی سے سنا ہے؟ اللہ کے نبی نے صحابہ سے سوال کیا۔ اب دیکھیے دوستو، اس کے بعد فرمایا کہ عورتیں بھی دین کی فکر رکھتی ہیں، عورتوں میں کتنی گہری فکرت ہے، اور آخرت کے بارے میں ان کا شوق، ان کا ذوق کتنا اونچا اور اعلیٰ ہے۔ اتنا اونچا سوال کرنا تو ان کے ذوق اور شوق کو ہمیں جو ہے دیکھنا چاہیے۔ بہرحال ہماری جو عورتیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ ان کو بھی شوق ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو شوق نہیں ہے، ان کو کیا شوق ہے؟ کپڑوں کا شوق ہے۔ ہر مہینے میں ایک جوڑے، زیادہ نہیں تو 2 مہینے میں ایک جوڑے تو ہونا ہی ہونا۔ اب بھی اگر نہیں تو عیدین کے اندر اللہ کی پناہ کئی جوڑے بیچاری لے لیتی ہے۔ تو ہماری عورتوں کو جو ہے جوڑوں کا شوق، کپڑوں کا شوق، گھر کی زیب و زینت کا شوق، دنیا کے اندر بن ٹھن کر پھرنے کا شوق، یہ شوق ہے۔ شوق نہیں ہے کر کو نہیں بولتے، شوق ہے۔ لیکن صحابیات کے شوق کو دیکھے کہ اللہ نے ان کے دل اور دماغ کے اندر دین کی فکر بھر دی تھی، آخرت کا ڈر خوف بھر دیا تھا کہ وہ لوگ اللہ کے نبی سے پوچھ کر کہ ایسا کیوں؟ مردوں کا صرف ذکر قرآن میں کیوں، عورتوں کا کیوں نہیں؟ تو بہرحال دعا فرمائیں کہ ہماری عورتوں میں بھی صحابیات کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے۔ اگر یہ ذوق اور شوق پیدا ہو جاتا ہے تو خدا کی قسم گھر دنیا ہی کے اندر جنت بن جاتی ہے، جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ گھر کے اندر کوئی ٹنڈا تکرار نہیں ہوتا، جھگڑے فتنے فساد نہیں ہوتے، مرد اپنا کام کرتا رہتا ہے، عورتیں اپنا کام کرتے رہتی ہیں۔ تو یہ ذوق صحابیات میں تھا، دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کیا فرمایا کہ کیا تم نے اس عورت سے بہتر سوال کرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے دین کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں؟ تو صحابہ نے کیا جواب دیا وہ بھی سنیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ہم تو خواب و خیال کے اندر یہ بات لا بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ عورت ہو کر اتنا قیمتی سوال کرے گی، اتنا گہرا سوال کرے گی۔ اس سے عورتوں کے اندر دین کے جذبے کا، ان کے شوق کا اور ان کے ذوق کا پتہ چلتا ہے۔ تو صحابہ نے کیا کہا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا اونچا سوال ایک عورت کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی توجہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف پھیر دی اور ان کو مخاطب کر کے کہا، اے اسماء، غور سے سن، توجہ سے سن اور بات کو سمجھنے کی کوشش کر۔ تم جن عورتوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے اس سوال کو یہاں میرے پاس تم نے کیا اور پوچھا کہ مردوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے لیکن عورتوں کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، تو یاد رکھ کہ وہ عورتیں جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، شوہر کی خدمت کا خیال رکھتی ہیں، گھر کے کاز اور کام کو سنبھال لیتی ہیں، اپنے شوہر کو ناراض نہیں کرتی، یہی وجہ ہے کہ شوہر کو مجازی خدا کہا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ پاک سجدے کا حکم دیتے تو عورتوں کو حکم دے سکتے تھے کہ تم اپنے مردوں کے سامنے جا کر جو ہے سجدہ کرو، لیکن سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز نہیں، اسی لیے کسی کو سجدے کا حکم نہیں دیا۔ تو شوہر کا مقام بڑا اونچا ہے،
عورتیں اگر اپنے شوہر کے مقام کو سمجھ کر ان کی اطاعت کرتی ہیں، ان کی تابعداری کرتی ہیں، ساتھ ساتھ نماز پڑھتی ہیں، روزوں کا اہتمام کرتی ہیں اور پیار اور محبت سے اپنے شوہر کے ساتھ پیش آتی ہیں اور ان کاموں کے کرنے میں ان کو رکاوٹ نہیں کرتی، تو فرمایا یاد رکھو ایسوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جا کر ان سے کہہ دو کہ جہاں مردوں کے ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے ان کو جو اجر اور ثواب ملے گا، وہاں عورتوں کو ان کے نہ کرنے کے باوجود بھی یہ اجر کا ثواب ملے گا۔ مرد جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے، عورت تابعدار ہے، خدمت گزار ہے، تو اللہ پاک بغیر پڑھے عورت کو جنازے کی نماز کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ مرد مجاہدہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے اپنے سب کو چھوڑ کر باہر نکلتا ہے تو ان کو ثواب جا کر ملتا ہے۔ عورتیں نکلنے کی ضرورت نہیں، گھر کے اندر رہ کر بھی اگر وہ تابعداری کرتے رہیں تو فرماتے ہیں ان کو اس عمل کا اجر ملتا رہے۔ مرد حضرات گھر سے نکلنا، وہ کام کرنا، تب جا کر ان کو ثواب، عورتوں کو بغیر کیے گھر کے اندر رہتے ہوئے، گھر کے ماحول میں رہتے ہوئے ان کو اجر ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے 4-5 کام ایسے ہیں اگر وہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہتی ہیں ان کو اختیار دے گا کہ جنت کے جتنے دروازے ہیں جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ وہ 4-5 کام کیا ہیں؟ 5 وقتہ نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں اور شوہر کی اطاعت ہے۔ کیا فرمایا؟ شوہر کی اطاعت۔ میں کہنے کا مقصد جو اصل ہے وہ یہی ہے، شوہر کی اطاعت اگر وہ کر رہی ہیں تو کل قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے تم داخل ہونا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، صرف ہم مسلم نہیں بلکہ ذمہ دار مسلم ہیں، صرف ہم مومن نہیں بلکہ مومن کا جو تقاضا ہے اس کو لے کر ہمیں اٹھنا ہوگا، جاگنا ہوگا، تب جا کر ہم صحیح مسلم اور مومن بن سکیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کی جو صفات ہیں وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آج ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمارا نام زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ہمارے پاس اسلام کے اعمال نہیں، ہم خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری شناخت مٹ چکی ہے۔ اس لیے ایمان اور اسلام کو سمجھنا چاہیے۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو شخص، جو مرد اور جو عورتیں، جو مومن اور مومنہ، جو مسلم اور مسلمہ اللہ کی اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ شوہر کی بھی اطاعت کرتی ہیں، اللہ کے احکامات کو بجا لاتی ہیں، تو آسمان کے اندر رہنے والے فرشتے، جنگل کے اندر رہنے والے درندے اور دریا کے اندر رہنے والے مچھلیاں تک ان کے حق میں دعا کرتی ہیں، مچھلیاں تک ان کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان کو سمجھیں، ایمان کیا چیز ہے اور اسلام کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے ایمان والا ہونا چاہیے۔ حدیث جبرائیل کے اندر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام جب ایک دیہاتی کی شکل اختیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھنے لگے، من الاسلام یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے، من الایمان، ایمان کیا ہے، اس طرح کا سوال کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور ایمان کیا ہے اس کا جواب دیا۔ فرمایا ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ
وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کے اوپر ایمان لا، ایک جان اور ایک مان، جاننا الگ ماننا الگ، اور ان کے فرشتوں کے اوپر ایمان لا کہ فرشتے برحق ہیں، وَكُتُبِهِ، اور اللہ کے نازل کردہ کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف نازل کی ہوئی، طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے اوپر بھی ایمان لانا کہ اللہ نے انبیاء کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، بعث بعد الموت، مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان لانا۔ اگر ان میں سے کچھ بھی کمی ہے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، اس لیے ان ساری چیزوں اس کا تعلق عقیدے سے ہے، یعنی تصدیق قلبی جسے کہتے ہیں کہ آدمی دل سے مانے، اور صرف جاننے کا نام ایمان نہیں۔ ابو جہل بھی اللہ کے نبی کو جانتا تھا، اور ابو لہب بھی اللہ کے نبی کو جانتا تھا، قرآن اس کو نوٹ کر کے بتا رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب، کہ ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی، یعنی یہود و نصارہ کو بھی اللہ نے کتاب دی تھی، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی تھی یہ لوگ اللہ کے نبی کو یعرفونہ ایسا جانتے تھے، اللہ کے نبی کو جانتے تھے اور ایسا جانتے تھے کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے ماں باپ کو جانتے تھے، اپنے آباء و اجداد کو جانتے تھے۔ ماں باپ کی پہچان سب سے زیادہ ہوتی ہے بچوں کو، اسی طرح ارشاد قرآن کریم کے اندر اللہ پاک کا ہے کہ اللہ کے نبی کو یہود و نصارہ ایسا جانتے تھے جیسا کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی جانتے تھے، لیکن آپ پر ایمان نہیں لائے، آپ کو مانا نہیں، اس لیے وہ ایمان والے نہیں قرار دیا گئے۔ تو ایمان صرف جاننے کا نام نہیں، کیا ماننا ہے ان ساری چیزوں کو، مانو گے تو صاحب ایمان بنو گے، مومن اسے کہا جائے گا جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ان المؤمنین والمؤمنات۔ اس کے بعد اسلام کے بارے میں سوال ہوا کہ اسلام کیا چیز ہے، من الاسلام، تو حضرت جبرائیل نے ایک دیہاتی کی شکل اختیار کرتے ہوئے اس کا جواب دیا ان تشہد باللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس بات کی گواہی دے، ان تقیم الصلاۃ، اور تو نماز کی پابندی کرنے والا ہو، ان تؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والا ہو، وتصوم رمضان، پوری ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر فرمایا کہ اسلام ہے کیا چیز، تو سب سے پہلے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اگر استطاعت ہو تو یہ ساری چیزیں اسلام کے کام اور کاج ہیں۔ تو ہم مومن تو کہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلم کہنے کا حق نہیں رکھتے، مسلم کہنے کا حق نہیں رکھتے، اس لیے کہ جو مسلم ہوگا اسلام کے جو احکامات ہیں ان کو بجا لائے گا، اور جو مسلم نہیں ہوگا وہ اسلام کے احکامات کو بجا نہیں لائے گا۔ یقیناً ہمیں رسول اللہ کے سے محبت ہے، رسول اللہ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن اسلام سے جس کا تعلق ہے وہ کام اور کاج اور وہ اعمال ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو مسلم نہیں کہہ سکتے۔ تو مسلم کہنے کے لیے فرمایا کہ سارے کاموں کو انجام دینا ہے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنا ہے رمضان کے مہینے میں، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، حج فرض ہے، حج کرنا ہے، یہ سب کریں گے تو اللہ پاک ہمیں مسلمانوں میں ہمارا شمار فرمائے گا۔
اگر یہ نہ کریں گے تو ہم مومن صرف اپنے آپ کو کہتے رہیں گے لیکن ہم مسلم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس اسلام کے کاغذ نہیں، اس سے خالی اور عاری ہیں۔ آج دیکھو جس میدان کے اندر مسلمانوں کو دیکھو، خاص طور سے شرور و فتن کے میدان میں آگے بڑھا ہوا ہے، گھر گھر میں جھگڑے فتنے فساد کرنے کا کام نہیں کرتے، نہ کرنے کے کاموں کے اندر زیادہ ملوث ہو چکے ہیں، جس سے ہماری شناخت اور پہچان مٹتی جا رہی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ہم مومن ہیں اور ساتھ ساتھ مسلم بھی ہیں، یہ دونوں صفتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ مومن کا جو تقاضا ہے وہ بھی ہمیں پورا کرنا ہے، اور مسلم کا جو تقاضا ہے وہ بھی ہمیں پورا کرنا ہے، اور اگر نہ کرو گے تو پھر یاد رکھیں ہماری شناخت مٹتی چلی جائے گی۔ مٹانے والے کوشش کر رہے ہیں